السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال آیا تھا کہ یہ عرب کے علاقوں میں ایک دین تھا صائبہ کہتے تھے اس کو، یہ کون لوگ تھے اور یہ کیا کرتے تھے؟ دراصل صائبہ وہ قوم ہے جس کو دعوت حق دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ ان کا مرکز تو حران میں تھا، دجلہ اور فرات کے پاس ایک قدیم شہر جو بلاد مدر کا مرکز تھا۔ یہ اپنے فلاسفہ اور علماء کی وجہ سے بہت مشہور تھے، المنجد وغیرہ میں اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ بہرحال علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو صائبین تھے ان کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو صائبین کی وہ قسم ہے کہ جو موحد تھے، ایک اللہ پر ایمان لائے تھے اور اسی کے ماننے والے تھے، اور اس کی دوسری قسم مشرکین میں سے تھی۔ اور مشرک وہ ہیں ان میں سے جو 7 سیاروں اور 12 برجوں کی تعظیم اور تکریم کرتے تھے۔ ہر ایک کے لیے انہوں نے الگ الگ ہیکل یعنی عبادت گاہیں بنا رکھی تھیں، جن میں اس سیارے کی ایک تصویر ہوتی تھی، جیسے کہ شمس ہو گیا، قمر ہو گیا، زہرہ ہو گیا، مشتری، مریخ، عطارد، زحل، ان سب کے الگ الگ ہیکل بنے ہوئے تھے۔ اور سب سے بڑا ہیکل جو ہے، سب سے بڑا عبادت گاہ جو ہے ان کی، وہ سورج کی تھی، آفتاب۔ وہ ان ستاروں کی پوجا کرتے، ان سے دعائیں مانگتے، ان کے لیے قربانیاں دیتے، اور مسلمانوں کی طرح دن میں 5 نمازیں ادا کرتے۔ ان میں بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے، نماز ادا کرتے وقت کعبے کی طرف رخ کرتے، مکہ معظمہ کی تعظیم کرتے، اس کا حج کرتے، جن چیزوں کو قرآن کریم میں حرام کہا گیا ہے ان کو حرام سمجھتے، اور محارم سے نکاح مسلمانوں کی طرح حرام اور ناجائز سمجھتے، یعنی جو آپ کے محرم رشتے ہیں نا، ان سے نکاح بھی حرام اور ناجائز سمجھتے تھے۔ اور ان کے دین کا اصل یہ ہے کہ وہ اپنے خیال میں کسی ایک دین کی پابندی نہیں کرتے، بلکہ ہر دین سے جو چیز ان کے نزدیک اچھی ہوتی اس کو لے لیتے۔ اس لیے ان لوگوں کو صابی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ کسی ایک مذہب کے اصولوں پر پابند نہیں تھے، بلکہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتے تھے کسی بھی ایک مذہب کے بندھنوں سے۔ تو ان میں سے جو مشرک تھے ان کا عقیدہ کچھ ایسے تھا کہ ہمارے لیے اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے ان واسطوں کے، پس ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کا قرب حاصل کریں ان روحانیات کے توسط سے جو اس کے قریب ہیں، اور وہ روحانی چیزیں اس کے مقربین ہیں جو جسمانی مادوں اور جسمانی قوتوں سے پاک ہیں۔ پس یہ روحانی قوتیں ہمارے رب ہیں، ہمارے الہ ہیں، اور رب الارباب ہیں، سب خداؤں کے خدا کے پاس ہمارے شفیع ہیں۔ ہم ان روحانیین کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، جو کہ ایک کتاب ہے بلوغ العرب، الف ر ب، عرب نہیں، بلوغ العرب، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 225 اور 226 پر ان کا یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اہل عرب میں بھی پھر بعض لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے عقائد پر قائم تھے، وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے لیے عبادت گاہیں بھی تعمیر کرتے تھے۔ اچھا، قریش میں سے ایک گروہ نہ زندیقوں کا بھی تھا۔ ابن قتیبہ نے کتاب المعارف میں جہاں عرب کے زمانہ جاہلیت کے مذاہب کا ذکر کیا، وہاں یہ بھی لکھا کہ قریش کے زندیقوں نے اس مسلک کو حیرہ سے اخذ کیا تھا، جو ایک علاقہ ہے یہ نارتھ میں عرب کے عراق وغیرہ کے علاقوں میں۔ بہرحال اہل حیرہ کے کائنات کے 2 اصولوں کے قائل تھے، ایک نور اور ایک ظلمت۔ نور کو وہ خیر کہتے تھے اور ظلمت شر۔ یہ دونوں کو اصل ان کی جو اصل ہے وہ ان کے نزدیک یہی تھی کہ ازلی اور ابدی ہیں یہ دونوں، نور اور ظلمت۔ اور سمع یعنی سننے، دیکھنے اور سوچنے کی صفت ان میں ہیں، نفس اور صورت میں مختلف ہیں، ان کے افعال اور تدابیر میں تضاد ہے۔ نور خوبصورت اور خوشبودار ہے اور اس کا نفس کریم، حکیم اور نفع دینے والا ہے۔ ہر قسم کی بھلائیاں، خوشیاں
اصلاحی کام یہ سارے نور کے ذریعے ہوتے ہیں، اور اس کا بالکل برعکس جو ہے وہ کیا ہے؟ ظلمت ہے۔ تو یہ بھی ایک طبقہ تھا زنادقہ کا، اور قریش میں بھی کچھ لوگ اس عقیدے کے قائل تھے، جیسا کہ کتاب المعارف یہ ابن قتیبہ کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 266 پر یہ آتا ہے۔ اچھا، اہل عرب میں قلیل تعداد تھوڑے سے لوگ ایسے بھی تھے جو فرشتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے اس عقیدے کی بڑی شدت سے تردید کی۔ پھر ایسے بھی لوگ تھے اہل عرب میں جو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ان کے اس عقیدہ باطلہ کی سختی سے مذمت بھی کی گئی ہے، تردید بھی کی گئی ہے۔ پھر اہل ایران کی اکثریت تو آگ کی پوجا کرتی تھی، انہوں نے اہم مقامات پر آگ کی پرستش کے لیے عظیم آتش کدے تعمیر کر رکھے تھے۔ اس پر میں بڑی تفصیل سے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اب مختصراً بتا دیتا ہوں کہ جہاں آگ ہر وقت بھڑکتی رہتی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ عرب کے وہ علاقے جو ایران کی حدود کے قریب واقع تھے اور جو قبائل وہاں آباد تھے، ان میں آتش پرستی کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ بنو تمیم کے سردار زرارہ بن عدس تمیمی اور اس کے بیٹے حاجب بن مجوسی نے اس مذہب کو، آتش پرستی کو، جسے مجوسیت کہتے ہیں، اسے اختیار کیا ہوا تھا۔ اگرچہ اہل عرب اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کو حرام اور بہت ہی غلط فعل قرار دیتے تھے، لیکن مجوسیوں کا اتباع کرتے ہوئے حاجب نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، اس سے اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اقرع ابن حابس یہ آتش پرست تھا۔ اسی طرح وکیع بن حسان کا دادا ابو الاسود یہ بھی مجوسی تھا۔ پھر اہل عرب میں سے کچھ لوگوں نے ستاروں کی پرستش شروع کر دی اور ان کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا۔ اس ضمن میں ہمارے پاس بنو تمیم کا ذکر آتا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ستاروں کی پوجا کرتا تھا، اور پھر لخم اور خزاع قریش کے بعض قبائل یہ اشعری نامی ستارے کی پوجا کرتے تھے، اور بنو طے قبیلے کے چند لوگ سریا کی عبادت کرتے تھے، اور بنو کنانہ چاند کے پجاری تھے اور اس کو انہوں نے اپنا الہ اور معبود بنا لیا تھا۔ اور یہ تفصیلات جو ہے وہ بلوغ العرب میں جلد نمبر 2 صفحہ 215 سے 240 تک بڑی تفصیل کے ساتھ آتی ہیں۔ حمیر کے علاقوں میں تو اکثر مجوسیوں اور آفتاب پرست لوگ رہتے تھے۔ ان کے بعد پھر یہاں پر جو ایک زبردست دینی آپ سمجھ لیں قوت یہودیوں کی تھی۔ اسی طرح ربیعہ، غسان اور بعض قزاع یہ نصرانی بھی تھے۔ اس پر پھر میں اگلے درس میں آپ سے بات کروں گا۔ تو یہ کچھ اور مذاہب تھے بت پرستی کے علاوہ جو عربوں کے ہاں اسلام کے آنے سے پہلے رائج تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے۔ تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔